اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟ بولے نہیں نا، جانا تو ہے نا پکا. ایک کورونا سے بچ گئے، پھر پتہ نہیں کیا کیا آنے والا ہے. بنداس مت ہو جایا کرو. جو بنداس ہو جاتے ہیں نا، یہی منافقت ہے. منافق کی پہچان یہی ہے کہ جب بپتا آتی ہے تو چلانے لگتا ہے، اور جب بپتا جاتی ہے تو بنداس ہو جاتا ہے. یہ منافق کی پہچان بتائیے. آپ نے دیکھا نا لاک ڈاؤن میں ایسا لگتا تھا کہ بیچارے کے دل میں کتنی نماز کی تڑپ ہے. ایک معمولی سے وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی نا، معمولی سے. یہ اللہ کی معمولی سی مخلوق ہے، اس نے پوری دنیا کو سائلنٹ کر دیا. اچھے اچھے کا پانی اتار دیا نا. آ گئے فرعون سب راستے پر، داڑھی بڑا بڑا کے مہاراج بننے کے چکر میں لگ گئے. داڑھی مونچھ بڑھا کر اب ہمالیہ کی چوٹی پہ جانے کی تیاری ہے. بس ایک ادا بندے کی پسند آ جائے، ایک ادا پسند آ جائے، ساری عمر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک ادا پسند آ جائے، ایک سوچ، ایک نیت پسند آ جائے تو لگتا ہے کہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور وہ اپنے جوارح خاص میں جگہ دے دیتا ہے. آپ دیکھیں واقعات بہت سارے ہیں، مگر میں اکثر وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے مخلوق خدا کی خدمت کس قدر ضروری ہے اور کتنی قیمتی، اور اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہے. کہ بس یہی واقعہ سن لیں اور اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ پلٹ آتا ہوں. کہ پروردگار عالم ایک مرتبہ یعنی بغداد شہر کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک طوائف کا انتقال ہو گیا. ایک طوائف کا انتقال ہو گیا، اور وہ شہر کی بڑی مشہور معروف طوائف تھی. ایک دن خواب میں اس شہر کے بزرگ نے، ولی نے، جو اس وقت کے موجودہ بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا اس طوائف کو کہ جنت میں جھولا جھول رہی ہے. بڑی حیرت زدہ ہوئے کہ ایک طوائف جس کی پوری زندگی کوٹھوں پہ گزری ہو، اور وہ جنت میں کیسے؟ پوچھا تجھے جنت ملی؟ کہا بے شک میرے رب نے مجھے جنت عطا کیا. کہ تیرا کون سا ایسا عمل تھا جس پر اللہ نے تجھے معاف کر دیا اور جنت عطا کر؟ تو تو بدکاری میں نمبر 1، زندگی بھر حرام کاری کرنے والی، اور تجھے جنت کیسے مل گئی؟ کہ اللہ کو میری ایک ادا پسند آ گئی. اور وہ ادا صرف یہ تھی کہ میں ایک دن کنویں سے پانی پی کے پلٹ رہی تھی. میں نے دیکھا گرمی کا موسم ہے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک کتا، ذلیل مخلوق اللہ کی ایک کتا، وہ پیاس کے مارے اس کی زبان باہر آ گئی اور وہ ہانپتے ہانپتے وہیں تڑپنے لگا. پانی کا چند قطرہ اس کے حلق میں اگر چلا جائے تو اس کی جان بچ جائے. میں دیکھ کر پریشان ہو گئی. میرے پاس تو کوئی ساز و سامان بھی نہیں. میں پھر کنویں کی طرف پلٹی کہ جس نے مجھے پلایا تھا اسی کے برتن کو لے کے اسے پلا دوں، مگر جب تک وہ جا چکا تھا. میں نے اپنی ساڑی اتاری، کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈال کر اس گیلی ساڑی کو لا کر کتے کے منہ پر نچوڑ کر اور اس کو پانی پلا دیا. اور کتا جب پانی اسے ملا اس کے اندر جان پیدا ہوئی. پھر وہ کھڑا ہوا اور اٹھ کے چلا گیا. اللہ کو میری یہی ادا پسند آ گئی، اور صرف اس ادا کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہ بھی معاف کر دیا اور مجھے جنت میں داخل فرما دیا. رحمت خدا بہانہ می جوید، بہانمی جوید. اللہ کی رحمت دولت تلاش نہیں کرتی بلکہ بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کوئی بہانہ ملے بندے کو معاف کر دوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی، اور قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ اللہ اگر چاہے یا چاہتا ہے تو گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. گناہ، سیئات
وَهُوَ يُبَدِّلُ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَاتِ. قرآن کیا ہے؟ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اختیار والا ہے، اقتدار والا ہے. وہ جس کے گناہ چاہے معاف کر دے، جسے چاہے نہ معاف کرے. وہ چاہے زندگی بھر کے گنہگار کو معاف کر کے جنت میں ڈال دے، اور وہ چاہے تو زندگی بھر کے نمازی کو آخری وقت ایمان چھین کر جہنم رسید کر دے. اس کا اختیار کی بات ہے. کون اسے روک سکتا ہے؟ کون اس سے سوال و جواب کرنے والا ہے؟ مالک ہے، جو چاہے کرے. اس نے کچھ اصول بتائے نیکی کے لیے. یہ اصول ہیں، ان اصولوں پر چلو گے، ان قاعدوں پر چلو گے، اس طرح عمل کرو گے تو تمہارا عمل نیکی قرار پائے گا. لیکن نیکی بنانا نہیں بنانا یہ ہماری مرضی کی بات ہے. ہم تمہارے عمل کو نیکی بھی بنا دیں گے، ہو سکتا ہے ہم تمہارے عمل کو رد قرار دے دیں، نہیں مانیں گے. اب اگر نیکی بنانا ہے تو یہ فارمولہ ہے، یہ نسخہ ہے، یہ نسخہ ہے. اسی نسخے پر عمل کرنا، تب تمہارا عمل نیکی قرار پائے گا. تو میں نے بتایا تھا کہ نیکی کے لیے ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا، خیر. خیر کے معنی نیکی، خیر کے معنی بھلائی. ابھی ہم خیر پہ بات کر رہے تھے، اور گزشتہ جمعہ کو میں نے بتایا کہ اللہ نے اپنی ہر صفت کو جو بیان کیا ہے نا، تو اس میں خیر کا لفظ استعمال فرمایا. خیر الناصرین، خیر الحاکمین، خیر الفاصلین، خیر الحافظین، خیر الماکرین. ہر چیز میں خیر. خیر الرازقین. اللہ کے ہر صفت میں خیر ہی خیر ہے. لیکن یہاں تک کہ قرآن میں واللہ خیر وابقا، اللہ خود خیر ہے. اللہ کی ذات خیر ہے، اور جو خیر ہو تو وہ جو بھیجے گا وہ سب خیر. اسی لیے نبی بھیجے تو نبی بھی خیر، قرآن نازل کیا تو قرآن بھی خیر. اچھا ایک چیز اور بتا دیں، جب خیر کی بات چلی ہے، اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟ بولے نہیں نا، جانا تو ہے نا پکا. ایک کورونا سے بچ گئے، پھر پتہ نہیں کیا کیا آنے والا ہے. بنداس مت ہو جایا کرو. جو بنداس ہو جاتے ہیں نا، یہی منافقت ہے. منافق کی پہچان یہی ہے کہ جب بپتا آتی ہے تو چلانے لگتا ہے، اور جب بپتا جاتی ہے تو بنداس ہو جاتا ہے. یہ منافق کی پہچان بتائیے. آپ نے دیکھا نا لاک ڈاؤن میں ایسا لگتا تھا کہ بیچارے کے دل میں کتنی نماز کی تڑپ ہے. بانگی صاحب پہ گرم ہو رہا ہے، دروازہ نہیں کھولتے یار. امام صاحب کو امامت چھوٹ گئی لوگوں کی اسی جھگڑے میں. اندر نہیں آنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے. معلوم پڑے بھائی صاحب یہ بچپن سے نماز پڑھتے ہی پیدا ہوا ہے، اور جیسے ہی مسجدیں کھل گئیں ایسا غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گیا. اب نماز کی تڑپ نہیں، اب مسجد کی طرف بھاگ دوڑ نہیں. اس وقت تو صاحب ارے جمعہ کیسے پڑھیں گے، جمعہ کیسے پڑھیں گے، جمعہ تک پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے. عید کی نماز تو ہو کے رہے گی، عید کی نماز تو بھائی 5 وقت غائب ہے اور عید کی نماز کے لیے سر پھوڑ رہا ہے. پابندی لگے تو پھر اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں. اور جب مسجدیں کھل جائیں، اللہ اپنی رحمت کو عام کر دے، آ جاؤ میرے دامن میں، تو پھر پلٹ کے دیکھنے والا نہیں. خیر یہ انسانی مزاج ہے، اور اس کو اچھا ایسا نہیں ہے. خالق کے کائنات ہے نا، اس نے سب بیان کر دیا. قرآن پڑھو تو سب سمجھ میں آئے گا کہ یہ انسان کتنا فطرتی آدمی ہے. اگر کوئی آپ کو جھک کے سلام کرے نا تو یہ مت سمجھنا کہ میرا عاشق ہے.
لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، ارے اپنے تو اتنے چاہنے والے، اپنے تو اتنے ماننے والے. بعد میں حضرت مسلم والا حال ہوتا ہے، جب سلام پھیرو تو سب غائب. اس لیے کہ انسان سے بڑا مطلب ہی کوئی نہیں. یہ اللہ کے ساتھ بھی مطلب سے بات کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف بھی آتا ہے نا تو مطلب سے آتا ہے. یہ اللہ کو مان بھی رہا ہے تو مطلب سے مانتا ہے. یہ سب سے بڑا مطلب ہی اگر کوئی آج ہے تو وہ انسان ہے. اور قرآن کی آیت کی روشنی میں بول رہا ہوں، وَإِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَإِذَا كَشَفْنَا عَنْهُ الضُّرَّ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا. اللہ فرماتا ہے یہ انسان جب اس پر آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی بپتا پڑی، لگا ہم کو پکارنے، کھڑے کھڑے پکار رہا ہے یا اللہ، بیٹھے بیٹھے یا اللہ، ہر کروٹ پہ یا اللہ، ہر کروٹ پہ، ہر پہلو پہ، ہر پوزیشن میں ہمیں یاد کرنے لگا. فَإِذَا كَشَفْنَا عَنْهُ الضُّرَّ، اور جب ہم نے مصیبت کو ٹال دیا، جب ہم نے مصیبت کو دور کر دیا، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، ایسے چل پڑتا ہے جیسے ہم کو بلایا ہی نہیں. قرآن ہے، سب بتا دیا. تمہاری اور ہماری فطرت اس میں موجود ہے کہ یہ کتنا مطلبی آدمی ہے. جب اس پر بپتا آتی ہے تو دعائیں مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور جب آ گئی پھر وہی سرمستی، پھر وہی عیاشی. اس لیے یہ مت سمجھنا کہ ہم اللہ کی گرفت سے باہر آ گئے یا پکڑ سے باہر آ گئے. جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، جیسے چاہے گا، وہیں اسی وقت تمہیں گرفت میں لے لیا جائے گا. ایک معمولی سے وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی نا، معمولی سے. یہ اللہ کی معمولی سی مخلوق ہے، اور جس کے بارے میں قرآن میں ہے ہوا جندون، یہ اللہ کے لشکر ہیں. اللہ کے لشکروں میں سے ایک حقیر لشکر، ایک دم وہ جو دکھے نہیں، اس نے پوری دنیا کو سائلنٹ کر دیا. اچھے اچھے کا پانی اتار دیا نا. آ گئے فرعون سب راستے پر، داڑھی بڑا بڑا کے مہاراج بننے کے چکر میں لگ گئے. داڑھی مونچھ بڑھا کر اب ہمالیہ کی چوٹی پہ جانے کی تیاری ہے نا. اب ہر آدمی اپنی یعنی ساری انانیت، ساری فرعونیت، سارا گھمنڈ، سارا تکبر پل میں پانی کر دیا اس نے. ہو گیا نا. اس لیے اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. اور ہمیں جب لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہم اللہ کو اتنا یاد کرتے تھے تو ابھی بھی یاد کریں، ابھی بھی نماز پڑھیں، ابھی بھی قرآن پڑھیں. اگر ہم نماز پڑھتے رہیں تو ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی. بھائی سکھ میں اگر تم اللہ کو یاد کرتے رہو تو دکھ آئے گا ہی نہیں. مگر ہمارا کیا ہے، جب دکھ ہو تب یاد کرو، اور جیسے ہی سکھ ہو پھر بھول جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے لیے اللہ کے آگے سرنڈر جاؤ. میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں، اگر آپ کے سامنے میں دو چیزیں رکھوں، ایک اچھی ہے جس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے، اور ایک دوسری چیز ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، جس میں کوئی شر نہیں. آپ کیا پسند کرو گے؟ بولو. خیر والا نا. ایک چیز ہے جس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اور ایک وہ ہے جس میں خیر ہی خیر ہے. آپ پسند کریں گے خیر کو تو اب آؤ قرآن اٹھاؤ، اے اللہ اس دنیا اور آخرت میں کیا فرق ہے؟ تو جواب ملتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر وابقی. اے محبوب انہیں بتا دو کہ یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا مال و متاع بہت حقیر چیز ہے، بہت کمتر ہے، اور آخرت خیر ہے، بہتر ہے، اور ہمیشہ والی زندگی ہے. تو ہمیں تو خیر کی طرف جانا ہے. اللہ خیر، اللہ کا نبی خیر، اللہ کا بھیجا ہوا قرآن خیر، اللہ کی صفتیں خیر، اللہ نے آخرت کو کہا خیر. اور جو ان سب پر ایمان لائے، کنتم خیر امتیں، امتیں سب ہیں
मगर तुम खैर उम्मत हो। उम्मत में भी खैर, आप देखें जो ईमान लाने वाले हैं वो खैर। अल्लाह ताला इस खैर के साथ हमें जिंदा रखे और इस खैर के साथ हमें मौत अता फरमाए।